اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مومنون کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول قرآن کے لحاظ سے 74ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 23ویں۔ اس میں چھوٹی چھوٹی 118 آیات ہیں جو کہ 6 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ سورہ کا نام اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ مومنون رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 22 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پائی مومنوں نے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی صلاۃ میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ جو نظام زکوٰۃ پہ عمل پیرا ہیں۔ اس سے پچھلی سورہ یعنی سورہ حج کا خاتمہ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فلاح یافتہ ہونے کا نسخہ بتایا گیا تھا، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اللہ اور اس کے حبیب کی بڑائی اور حاکمیت کو تسلیم کرنے کا عملی ثبوت دینا، اپنے خالق اور مالک حقیقی کا حق بندگی ادا کرنا، اپنی اور دیگر مخلوقات کی بھلائی اور خیر خواہی کرنا، صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے کوشش کرنا جو کوشش کرنے کا حق ہے، اور اس جدوجہد کے دوران ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا شامل ہے۔ اور سورہ مومنون کا آغاز ہی فلاح یافتہ لوگوں کی نشانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن صلاۃ میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع سے مراد عاجزی کے ساتھ اپنا سر اور اپنی نگاہیں جھکائے رکھنا ہے، یعنی مومنون جو ہیں وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46 میں خاشعین کی ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی ہے، جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے، اور یہ کہ انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دوسری نشانی، یہ فلاح یافتہ اہل ایمان ہر طرح کی لغویات یعنی فضول باتوں اور لا حاصل بحثوں سے دور رہتے ہیں۔ تیسری بات، یہ لوگ ہر وقت اپنے تزکیہ نفس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی فلاح و بہبود اور لوگوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، سوائے اپنے ازواج یا اپنی ملکیت زمین کے تو بے شک وہ بغیر ملامت کے ہیں۔ من ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون، تو جو کوئی متلاشی ہوں اس کے سوا تو یہی ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ انڈر لائن لفظ ہے لفروجہم، فے رے جیم سے بنا، اپنی شرم گاہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں شہوت کی جگہ۔ their chastity are their private parts۔ فلاح یافتہ ہونے والے مومنوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہ شرم و حیا کا پیکر ہوتے ہیں، خود کو حلال تک محدود رکھتے ہیں، وہ اپنے تزکیے کی بدولت شہوات نفس پہ قابو پا لیتے ہیں، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی بھی، گویا وہ ہر طرح کی اس چیز سے اجتناب کرتے ہیں جو نفسانی خواہشات کو مشتعل کر دے۔
اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر رہ کے گزارتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ کے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے تو وہ قابل ملامت ہے۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنے رابطے کی محافظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وراثت پانے والے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، جو وارث ہے فردوس کے وہ اسی میں رہتے رہیں گے۔ ان فلاح یافتہ لوگوں کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کو نبھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، خواہ اس امانت یا عہد کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو یا لوگوں کے ساتھ۔ دونوں صورتوں میں وہ اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتے بلکہ انہیں حسن اتمام کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 32 میں بھی اہل ایمان کی اسی خوبی کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں۔ چھٹی صفت جو ہے کہ یہ لوگ اپنے تمام روابط اور تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 21 میں ایسے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد ہے، اور وہ جوڑتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے امر دیا ہے کہ جوڑا جائے، اور وہ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں برے حساب کا۔ اب جن اہل ایمان میں یہ 6 خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ فردوس کے وارث بنا دیے جاتے ہیں، اور فردوس سے مراد ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہر قسم کی وسعت، فراغی، سرسبزی اور شادابی پائی جائے۔ کسی وسیع و ریز، سرسبز اور شاداب جگہ یا وادی کو بھی فردوس کہا جاتا ہے، اور یہ فلاح پانے والے اہل ایمان اسی میں رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور تحقیق ہم نے خلق کیا انسان کو گارے کے جوہر سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے بنا دیا اسے ایک بوند ایک قرار مکین میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے خلق کیا بوند سے لہو جمع ہوا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، سو ہم نے خلق کی جمع لہو سے بوٹی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، سو ہم نے خلق کی بوٹی سے ہڈیاں، سو ہم نے پہنا دیا ہڈیوں پر گوشت۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے نشو و نما کی اس سے اگلی بناوٹ کی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بس بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین۔ انڈر لائن لفظ ہے سلالتن، سین لام لام سے بن، وہ حصہ جو کسی چیز سے نکال لیا جائے، اسے خلاصہ، جوہر یا ست بھی کہا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ۔ تو جس طرح کے 6 مراحل سے گزر کے ہماری یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کی تخلیق کے بھی 6 مراحل ہیں جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ 3 سے مراد معدے میں خوراک کا بننے والا کیچڑ یا ملغوبہ ہے، اسی سے جسم کی تمام ضروریات کے لیے مواد پیدا ہوتا ہے، اور اس مواد میں تخلیق انسانی کے لیے مطلوب تخلیقی عناصر بھی موجود ہیں۔ انہی تخلیقی عناصر کے مجموعے سے نطفہ یعنی ایک بوند بنتی ہے۔ اس بوند کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں یہ خون کی پھٹکی یعنی کلاٹ میں بدل جاتی ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں خون کی یہ پھٹکی گوشت کے ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اسی لوتھڑے سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام مراحل ماں کے پیٹ میں یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور مدت مقرر پہ ایک بچہ اس دنیا میں
آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی بابرکت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے جو تخلیق کرنے والوں کا بہترین خالق ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد ضرور مر جاتے ہو۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تم یوم القیامہ کو اٹھا کھڑے کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تحقیق ہم نے تخلیق کیے تم پہ 7 طریق۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور نہیں ہیں ہم خلق سے غافل۔ زندگی کا مراحل ذکر کرنے کے بعد موت کی اس حقیقت کا بھی تذکرہ کر دیا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور پھر اس سے اگلے مرحلے کا بھی اشارہ دے دیا ہے۔ ہماری زندگی در حقیقت غیب، شہود اور غیب کے عدل بدل پہ ہی قائم ہے۔ اس خالق اور مالک کائنات نے ہم پہ 7 طریق بنا دیے ہیں، اسی طریقے پہ جس میں انسانی بھی 7 تہوں پہ مشتمل ہے، جس میں بال، کھال، اعصاب، پٹھے، ہڈیاں، گودا اور اعضائے رئیسہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ احسن الخالقین ہیں، ہر طرح کی تخلیقات کا مکمل علم رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہی اپنے اس علم کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمایا ہے، جس کی بدولت ہم اللہ کے دیے وسائل کو کام میں لا کر کچھ ظاہری تخلیقات کر سکتے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نازل فرماتے ہیں آسمان سے پانی مقدار کے مطابق، تو ہم ٹھہرا دیتے ہیں اسے زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ اس خالق اور مالک کائنات کے حکم کے مطابق آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی اترتا ہے اور زمین میں ٹھہر جاتا ہے، جس کی بدولت زمین کی پیداواری صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی کی کرم نوازی اور قدرت کا نتیجہ ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، کہتے ہیں بھلا تم دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لا دے تمہیں پانی کے سوتے۔ جس طرح وہ پاک ذات اس پانی کو نازل کرنے پہ قادر ہے، بالکل اسی طرح وہ اس کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، بس ہم نشو و نما کرتے تمہارے لیے اس سے باغات کھجوروں اور انگوروں کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں کثیر میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور شجرہ جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ تنبت بالدہن وَصِبْغًا لِلْآكِلِينَ، اگتا ہے تیل کے ساتھ اور سالن کھانے والوں کے لیے۔ پہلا انڈرلائن لفظ ہے فواکہ، فے کاف ہا سے بنا، ایسے پھل یا میوے جنہیں کھا کر طبیعت خوش ہو جائے۔ فروٹس بالدہن، دال ہے نون سے بنا، تیل یا چکنائی کے ساتھ، with cooking oil۔ زمین میں پانی جذب ہونے کی بدولت طرح طرح کی نباتات اگاتے ہیں، اور اسی میں سے مختلف اقسام کے پھلدار پودوں کے باغات بھی نشو و نما پاتے ہیں، جن میں ہمارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ درخت یا پودے جو طور سینا سے نکلتے ہیں، ان میں کھانے والوں کے لیے روغن اور سالن ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ درخت زیتون کا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بکثرت منافع ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو۔ پانی کے نظام، طرح طرح کی نباتات اور دیگر موجودات میں ہمارے سبق حاصل کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسی طرح
चौपाइयों में भी बदर्जा उत्तम निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि चौपाए घास वगैरह चरते चुगते हैं और फिर इनके पेट से सफ़ेद सेहत बख्श दूध निकलता है। सूरह नाहल आयत नंबर 66 में इरशाद है, और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में बड़ी इबरत है, हम पढ़ाते हैं तुम्हें इसमें से जो उनके पेट में है, गोबर और खून के बीच में से दूध खालस नहायत खुशगवार पीने वालों के लिए। और इसके अलावा इन जानवरों में दीगर फ़वाइद भी हैं। इन चौपाइयों के अलावा कश्तियाँ भी हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर कर दी हैं। हम उन पर खुद भी सवार होते हैं और सामान की नकल हमल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ निशानियाँ सबक हासिल करने के लिए हैं, लेकिन सबक तो वही हासिल करते हैं जो इन निशानियों पे एक गैर जानबदाराना अंदाज में गौर व फिक्र करते हैं। सूरह मोमिनून के पहले रुकू का खुलासा। फलाह याफ्ता लोगों की निशानियों में सलात में खुशू यानी अपनी ज़ात की नफ़ी करना, हर तरह की लगवियात से दूर रहना, अपनी ज़ात की इस्लाह के साथ साथ मुआशरे की फलाह बहबूद में हिस्सा लेना, खुद को हलाल तक महदूद रखना, अमानतों का लिहाज रखना और अहद की पाबंदी करना, अल्लाह ताला और उसके हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करना शामिल है। ऐसे लोगों को फिरदौस में दाखिल कर दिया जाएगा। इंसान 6 तख्लीकी मरहल से गुजर कर पैदा होता है, इस दुनिया में एक मखसूस मुद्दत गुजार कर मर जाता है और अपने अमाल के मुताबिक जिंदगी के अगले मरहले में दाखिल हो जाता है और यूं गैब, शहूद और गैब का सिलसिला जारी रहता है। जब आसमान से पानी उतरकर ज़मीन में दाखिल होता है तो उसकी खाबीदा तरीक़ें फिर से बेदार हो जाते हैं और इसमें अनौ इक़साम के फल और पौधे नशो नुमा पाते हैं। इन फलों में हमारे इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें हैं। इस तरह के फ़वाइद और इस्तेमाल चरने चुगने वाले जानवरों में भी है। ये सब निशानियाँ हैं और उन पर गौर व फिक्र करने से हम कई सबक हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को सही तौर पर समझने और इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम।